ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو بات کی گئی ہے نا، یقذف بالحق، قذف کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر مارنا۔ دیکھیں دو الفاظ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ایک تو ہے حد قذف، قذف یاد ہے، لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوڑوں کا ذکر ہے نا وہاں پر، حد قذف ہے وہاں پر۔ تو قذف کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر مارنا، اور رجم کا مطلب بھی ہوتا ہے مارنا، لیکن کیسے؟ اندھا دھن، اندھا دھن پتھر پھینکنا، وہ رجم ہے۔ تو یقذف بالحق کہ اللہ بتاتا ہے تم کو صحیح بات، پتے کی بات تو اللہ بتاتا ہے، ٹھیک نشانے پر حق آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غیبوں کا جاننے والا ہے، تو حق کو بیان کرنا ہے اور ٹھیک ٹھیک حق بیان کر دینا ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاسْتَقِمْ مَا أُمِرْتَ، کہ کھڑے رہیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ ثابت قدم رہیں اس پر جو کہ آپ کو حکم دیا گیا، ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ میجورٹی مان لیتی ہے الحمدللہ، میجورٹی نہیں مانتی تو میجورٹی کو دیکھ کر، اکثریت کو دیکھ کر اپنا عمل تو نہیں بدل لینا۔ آج کل دنیا میں میجورٹی غریب ہے، اکثریت غریب ہے کہ امیر؟ بتائیے، غریب ہے نا۔ تو جو آپ میں سے امیر ہیں، کیا آپ نے اکثریت کو دیکھ کر غریبی کو اپنے لیے پسند کر لیا؟ کیسا اٹھ کر جو ہے وہ کچی بستی میں چلے گئے؟ کبھی کرتے ہیں ہم ایسے؟ اکثریت بتائیے کہ فلٹر کا پانی پیتی ہے یا ایسی گندا پانی نل ول کا پی لیتی ہے؟ تو کبھی ہم نے اکثریت کو دیکھ کر ہم نے اپنے گھر میں سے فلٹر ہٹایا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہم کبھی بھی اکثریت جیسا نہیں بنتے، تو دین کے معاملے میں کیوں فالو کرتے ہیں اکثریت کو؟ جب اللہ تعالیٰ نے بہتر چیز دے دی، اعلیٰ چیز دے دی، لوگوں کی دیکھا دیکھی اعلیٰ چیز چھوڑ دی، گھٹیا کے پیچھے چل پڑے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو انسان حق پر عمل کرے اور دوسروں کو مسلسل اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا رہے۔ فرمایا حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو دہرا سکتا ہے، یعنی اعادہ بھی نہیں کر سکتا۔ مراد باطل بے بس ہے۔ تو باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو یہاں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں دین میں اور دکان میں بڑا فرق ہے۔ دینداری دکانداری ڈفرینٹ چیزیں۔ جب دکانداری کی جاتی ہے، کوئی بزنس کیا جاتا ہے، اس کی فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے نا سب سے پہلے، کہ کتنے لوگ خریدیں گے، کتنے لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اور دکانداری کی بنیاد کس پر ہے بتائیے؟ لوگوں کی قبولیت، لوگوں کی پسند پر۔ دکاندار کیا بیچتا ہے؟ جو لوگوں کو پسند آتا ہے، یہی کرتا ہے نا۔ تو کیا دین دکان کا نام ہے؟ کیا وہی دین پیش کیا جائے گا جو لوگوں کو پسند آ جائے، جو ان کو بہت اچھا لگے؟ نہیں۔ تو دین کی دکان تھوڑی ہوتی ہے۔ جب دکان لگائی جاتی ہے، لوگوں کی پسند دیکھی جاتی ہے، پسند کے حساب سے چیز رکھی جاتی ہے، یہ بھی فکر کی جاتی ہے کتنے خریدار ہوں گے، جبکہ دین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ دین لوگوں کی پسند کے حساب سے نہیں آتا، اور نہ دین کوئی خریدنے بیچنے والی چیز ہے۔ نہ دین بیچا جا سکتا ہے، نہ دین خریدا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ تو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دین کس کو ملتا ہے؟ جو طلب کرے، طلب، خرید نہیں سکتے۔ اب دیکھیں طلب میں اور خریدنے میں بھی کتنا فرق ہے رویے کا۔ جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہم ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا وہ دکھائیے کپڑا، ایسے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ پسند نہیں آیا، دوسرا دکھائیے۔ ہم خریدنے گئے ہیں، ہم ایک پوزیشن آف پاور میں ہیں، تو خریدنے والا پاورفل ہوتا ہے۔ اب طلب کو دیکھیں، جب طلب کرنے جاتا ہے وہ پوزیشن آف پاور میں نہیں ہوتا، وہ جھک کر جاتا ہے، اس کا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا،
کوئی رویہ نہیں ہوتا اس کا شاہانہ قسم کا. وہ جھک کر جاتا ہے, مانگتا ہے وہ جھک کر. تو دین طلب کرنے والی چیز ہے. متکبر اکڑے ہوئے لوگوں کو, بدتمیز لوگوں کو اللہ نہیں دیتا دین. تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کریں کہ ان کے اندر بدتمیزی نہ ہو, ان میں روڈنس نہ ہو, ایٹیٹیوڈ پرابلم نہ ہو. اس لیے کہ اگر ان میں یہ چیز ہے وہ کبھی نہیں اللہ کے نزدیک ہو سکیں گے, وہ کبھی نہیں جنت میں داخل ہو سکیں گے. تو یہ طلب کرنے والوں کو دین ملتا ہے. اور نہ دین کی فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے کہ اچھا اب اس کو ہم مارکیٹ کریں گے تو اب کتنے لوگ لیں گے, یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. کوئی ایک بھی نہ لے, کوئی ایک بھی نہ پسند کرے تب بھی بتانا ہے, اور سب پسند کر لیں تب بھی بتانا ہے. صرف ایک چیز کامن ہے دینداری دکانداری میں, اور وہ ہے مارکیٹنگ ٹیکنیکس. آپ کو دین کو مارکیٹ کرنا ہے بہت خوبصورتی سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلاؤ اپنے رب کی طرف تم لوگوں کو حکمت کے ساتھ. وہ تو ہے, مارکیٹنگ اچھی طرح کرو. لیکن بہرحال دکان نہیں ہے. دین پروفیشن نہیں بن سکتا, دین کو مشن ہونا چاہیے, زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ بھی کبھی اکیلے میں آپ بیٹھ کر سوچیں اپنے آپ سے, اپنی نعمتوں کو ذرا آپ لسٹ بنا کر دیکھیں کہ اچھا ان میں سے کون سی نعمت اگر چلی گئی تو پھر میرا زندہ رہنا بیکار ہے, میری زندگی بے مقصد ہے. یہ کبھی سوچیے, آپ کو صحیح جواب ملے گا. ہمیں نہیں بتانا, نہ میں آپ کو بتاؤں گی نہ آپ مجھے بتائیں گی. اپنی نعمتوں کی لسٹ بنائیے. جو شادی شدہ ہیں وہ دیکھیں, شوہر, بچے, گھر, خوبصورتی, صحت, دین, اسلام, دین کی خدمت کرنے کی توفیق, دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق, یہ نعمتیں ہیں. اب ان کو پرائرٹائز کر لیجئے خود, اور دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سی چیز اگر چلی گئی تو میری زندگی بے مقصد ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین مشن ہے یا دین بس ہابی کے طور پہ چل رہا ہے, کسی سیکنڈری سٹیٹس کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب اگر لوگ چیزیں آ کر خریدتے نہیں تو دکاندار کا تو نقصان, دکاندار کی تو دکان ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. لیکن رسول جو ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں اگر کوئی ہدایت کا طلبگار نہیں آتا, ان کا کوئی نقصان نہیں. کوئی دکان تھوڑی ہے کہ لوگوں نے اگر ہدایت کی طلب نہ کی, یہ پروڈکٹ نہ لی تو کسی رسول کی دکان بیٹھ جائے گی. ان کا تو نہیں کوئی نقصان ہوتا اس کے اندر. حق آ گیا ہے, اویلیبل ہے. باطل بھی ہے, باطل بھی اویلیبل ہے, موجود ہے. اب اپنی چوائس کرنی ہے. بازار ہم جاتے ہیں 10 طرح کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہیں, ہر کوالٹی کا کپڑا, ہر کوالٹی کا جوتا, اتنی ورائٹی موجود ہے نا بازار کے اندر. اچھی چیزیں بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, گھٹیا بھی ہیں, جھوٹی بھی ہیں, سچی بھی ہیں, نقلی بھی ہیں, مصنوعی بھی ہیں, اوریجنل بھی ہیں. اب آپ کی مرضی, آپ کیا لینا چاہتی ہیں. آپ میڈ ان جاپان لینا چاہتی ہیں, میڈ ایز جاپان لینا چاہتی ہیں, تب یہ آپ کی مرضی. تو انسان جب اسی طرح نکلتا ہے دنیا کے بازار میں, دیکھتا ہے تو دین کے لیے بھی جب نکلے تو سب کچھ اویلیبل ہے. سچا دین, جھوٹا دین, ملاوٹ والا دین, ڈائلیوٹ دین, کنسنٹریٹڈ دین, صبغۃ اللہ والا دین, اور شیطان کے رنگ والا دین, سب موجود ہے. ہر چیز اویلیبل ہے بازار میں. چاہیں تو آپ برانڈڈ لے لیں جس پہ کہ برانڈ لگا ہوا ہے, سیل لگی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چاہیں تو آپ وہ نقلی لے لیں جا کر, جس پہ کوئی برانڈ تو نہیں ہے, سیل آف اپروول تو نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے, ایسی ہی ہے بس. تو مجھے بتائیں, اوریجنل چیز سستی ملتی ہے کہ نقلی چیز سستی ملتی ہے؟ نقلی تو بہت سستی ہے, بہت ہی سستی ہے. 1/10 دام پر آپ کو وہ پرس مل جائے گا زینب مارکیٹ میں, جو اگر آپ جائیں کسی بڑی دکان سے لینے تو آپ کو وہ ملے گا ہزاروں کا. اور بالکل ویسے ہی آپ لے آئیں, اس پر وہ CK بھی لکھا ہوا ہوگا, اور پھر تو گچی بھی لکھا ہوا ہوگا, سب ہوگا بالکل صحیح, ہر چیز بالکل درست. وہ آپ کو 100 روپے میں مل جائے گا, ہو سکتا ہے. ہاں, اوریجنل بھی ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے, اوریجنل بھی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو 100 روپے کا ملے گا. اوریجنل باقی جو اصل اوریجنل لینے کے لیے آپ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ہزاروں کا ملے گا. تو اوریجنل چیز تو ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو دین جو اوریجنل دین ہے نا, اس کے دام تو بہت زیادہ ہیں, اس کے لیے قربانی تو زیادہ ہے, اس کے لیے کھپانا تو زیادہ ہے.
ہاں جو ایسا کوئی مین میڈ قسم کا ورژن ہے، کوئی نقلی وقلی مصنوعی قسم کا ہے، وہ آپ کو بہت تھوڑے سے ایفرٹ کے اندر بھی مل جائے گا، تو وہ بھی اویلیبل ہے، سب موجود ہے. اب چوائس ہماری ہے، ہمیں چاہیے کیا. قیامت کے دن کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. یہ کوئی نہیں کہنے والا کہ وی ریئلی ڈنٹ نو. سب کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس بازار میں چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے معلومات کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم کو چھوڑا ہے، اور اللہ نے پھر اب چوائس دے دی ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے وہ مومن ہو جائے، جو چاہے کفر کرے، مرضی ہے تمہاری. آگے فرمایا آیت 50 فرمایا قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. تب یہاں پر بھی ان کو مزید سمجھایا جا رہا ہے. کفار مکہ کو کہلوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ آپ کی گمراہی ان کو نقصان نہ دے گی. یعنی بتانے والے کی گمراہی کا سوال دوسروں سے نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ کیوں گمراہ ہوا. اور اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو وحی کی وجہ سے ہوں. یعنی اگر وہ ہدایت پر ہیں تو کریڈٹ وحی کا ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان گمراہ تو خود ہو سکتا ہے، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں، لیکن ہدایت بغیر وحی کے نہیں مل سکتی. گمراہی کے لیے انسان کسی کا محتاج نہیں، وہ تو شیطان اور نفس کافی ہے، لیکن ہدایت کے لیے انسان وحی کا محتاج ہے. تو کسی کو فالو کرنا ہو تو ضرور دیکھ لے انسان کہ وہ اپنا ریفرنس وحی سے لے رہا ہے یا نہیں. وحی خفی وحی جلی اگر ان دونوں سے ریفرنس لیتا ہے یعنی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے الحمدللہ. اگر اس سورس کو، اس ذریعے کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت کی بات کرتا ہے تو ضرور گمراہ ہو جاتا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے نا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آگے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی مضمون یہ آتا ہے اس حدیث میں آگے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، تم یہ بھی دیکھ لو. اور اللہ کی صفت بتا دی کہ اللہ تو بالکل قریب ہے، اللہ سب سنتا ہے. آگے فرمایا آیت 51 سے 54 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. یعنی ذکر ہے قیامت کا کہ اس قدر ان کے اوپر وحشت اور دہشت طاری ہوگی، کوئی پناہ ڈھونڈتے ہوں گے، کہیں چھپ جائیں، کوئی ہمیں بچا لے، کسی کی آڑ ہم لے لیں. اور اس قدر ان کا حال خراب ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی ہوئی ہوں گی ان کی. یہ سب ہم مضمون پڑھ چکے ہیں، پیچھے سورہ ابراہیم میں بھی آیا تھا. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یاد ہے آپ کو؟ سر اٹھائے، سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی ان کی خوف کی وجہ سے، لیکن کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب کی جگہ سے اچک لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے. جیسے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی چونٹی وغیرہ ہے، اگر آپ اس کو بند کر دیں کسی جگہ، کیسے پھرتی ہے نا، فرار حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے، یہاں سے بھاگتی ہے، وہاں سے بھاگتی ہے، اور آپ اوپر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب چاہیں آپ اس کو چٹکی میں اٹھا لیں یوں کر کے. تو یہ ان کا حال ہوگا. کوشش کریں گے فرار کی، کہیں نہ بھاگ سکیں گے. تو جو آخرت میں حال ہوگا وہی آج دنیا میں بھی ہے. دیکھا جائے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں ادھر ادھر، کیا ہے؟ اللہ ان کے اوپر محیط ہے. واللہ من ورائہم محیط، اللہ تو چھایا ہوا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. جیسے ہم چوٹی کو دیکھتے ہیں، وہ چوٹی بھی بہت بڑی ہے
اور ہم تو چونٹی جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے اللہ کے آگے، جب چاہے اللہ ہم کو یوں چٹکی میں اٹھا کے مسل دے، کیونکہ نبی اللہ نے ہم کو ڈھیل دی ہوئی ہے، موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، سنبھل جائیں، بہتر ہو جائیں، جو بھی خناس ہیں دماغوں کے اندر نکل جائیں، ورنہ نہ نکلا تو قیامت تو پھر آنی ہے، وہاں سب پکڑ لیے جائیں گے، پھر پچھتائیں گے، کہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، بِهِ، یہ ہا کی ضمیر رسول کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ہا کی ضمیر کتاب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ پچھلی آیات میں ذکر کثرت سے رسول کا آیا تو یہاں ہی کی ضمیر ہو سکتا ہے رسول کی طرف جا رہی ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہائے اب ہم ایمان لائے۔ فرمایا گیا حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اب تو گیا موقع، جیسے کہ سورہ فجر میں بھی آتا ہے نا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، پچھتائیں گے قیامت کے دن، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ، اب تو ڈن از ڈن، دا ڈائی از کاسٹ، اب تو ہو گیا، نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ کوئی بچہ رپورٹ کارڈ کو دیکھ کر پچھتائے کہ کاش کہ میں اچھا کر لوں، تو کیا فائدہ، پچھتاتا رہے، فیل ہو گیا تو ہو گیا، اس کے پچھتانے سے اس کے نمبر تو نہیں بدل جائیں گے۔ تو دنیا میں کہاں رپورٹ کارڈز اور کہاں ریزلٹس چینج ہوتے ہیں، تو آخرت کا رزلٹ کیسے سوچا کہ پچھتانے کی وجہ سے چینج ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، اب تو گیا چلا گیا۔ یہ تناوش کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے، ناوشا، ناوشا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ڈالنا، پا لینا کسی چیز کو، یعنی ود ان ریچ ہونا کسی چیز کا۔ تو وہ جو دنیا تھی، جب تک یہ دنیا میں تھے، جب تک جنت کیا تھی، ود ان ریچ، جنت حاصل کرنا آسان تھا جب تک انسان دنیا میں ہے۔ ایک دفعہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو گئے جا کر، اب تو وہ آؤٹ آف ریچ، اب وہ گئی، اب کہاں ہاتھ آئے گی؟ تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں پہنچ جائیں اور ہم پھر جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ دنیا تو گئی، وہ تو ختم۔ دکت الارض دکن دکا، وہ تو کوٹ کوٹ کر ذرہ ذرہ کر دی گئی، چپٹی کر دی گئی، ختم۔ وہ کہاں گئی دنیا؟ ختم ہو گئی، کہیں رہ گئی، اور جنت حاصل کرنے کا موقع بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ جس نے کر لی کر لی، جو نہ کر سکا نہ کر سکا۔ تناوش، اب نہیں ہاتھ ڈال سکتے وہاں تک، وہ تو دور نکل گئی تمہارے ہاتھ سے۔ تناوش جیسا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، ہم کہتے ہیں نا تناول فرمائیے، یعنی کھانے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو تناوش تناول ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو دنیا میں تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتے تھے، آج کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے آؤٹ آف ریچ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جب چاہے ان کو پکڑ لے۔ آگے فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی جو بات ان کو بتائی جا رہی ہوتی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اٹکل بچوں کے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، تیر تکے سے باتیں کرتے تھے، اندازے لگاتے تھے، آئی تھنک یہ ہوگا، میرا خیال ہے یوں ہوگا، فلاں تو یہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا ایسے ہونے والا ہے، یعنی قرآن کی بات سنت کی بات کو ایک طرف رکھ کے سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل پڑتے تھے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے تھے، دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، ایک فلسفہ بنا کر اور ایک اس میں گورکھ دھندا بنا کے اور عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کو اپنی شان غفاری استعمال کرنے کا موقع ملے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں نا، یہ ہے نا یقذفون بالغیب من مکان بعید، کہ کھلا کفر بھی نہیں اور عمل بھی نہیں، ایسے کنفیوژنز، ایسے عجیب کمپلیکیشنز پیدا کرنا دین میں۔ سیدھی سچی صاف دعوت ہے قرآن کی، سمپل، بالکل دو ٹوک، اس کے اندر الجھاؤ پیدا کرنا، پھر ہڈن میننگز کو تلاش کرنا، پھر اسے خفیہ معنی نکالنا اور شریعت کو ایبروگیٹ کر کے اور معطل کر کے رکھ دینا، یہ کوئی عقل کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کو قیامت کے دن فائدہ نہ دیں گی۔ اور کیا ہوگا؟
وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جس طرح پچھلے گروہ محروم ہو چکے ہوں گے، یعنی یہ بھی محروم کر دیے جائیں گے، اور یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک بڑا پرابلم ہے نا، یقین نہیں آتا، دل نہیں ٹھکتا، اور شک علم کو عمل میں ڈھلنے نہیں دیتا۔ یہ اپنے شکوک کو دور کرنے کے بجائے ان کو بڑا اہم سمجھتے تھے، ان پر بحثیں کرتے تھے۔ جو عمل کا وقت تھا وہ سب انہوں نے اپنے ریٹرک کے اندر ضائع کر دیا، قیل و قال کے اندر گنوا کر آ گئے۔ آج کے دن عذاب ان کے اور ان کی تمام من پسند چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، آج حائل ہو جائے گا۔ کیا حائل کر دیا جائے گا؟ عذاب، ایک رکاوٹ آ جائے گی ان کے درمیان اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے درمیان۔ ان کی پسندیدہ چیزیں کیا ہوں گی قیامت کے دن؟ آج جن کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، ان کی پرائرٹی لسٹ پر چوتھے پانچویں نمبر پر بھی نہیں ہیں ہی نہیں، لیکن اس دن تڑپیں گے ان چیزوں کے لیے۔ وہ کیا ہوں گی؟ اللہ کا دیدار، اور کافر تو اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، اور مغفرت اور نجات اور جنت یا حوض کوثر سے پانی کا پینا کچھ نہ ملے گا ان کو۔ جس چیز کی خواہش کریں گے اس چیز سے روک دیے جائیں گے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ ذرا شریعت پہ عمل کر لیتے اور اپنی چند پسندیدہ چیزوں سے رک جاتے، کچھ خواہشات پر قابو پا لیتے، آج کتنے فائدے میں ہوتے۔ لیکن دنیا میں تو اپنی ہر خواہش ان کو پوری کرنی تھی، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، کچھ بھی ہو پورے کرتے رہے۔ تو اب جو ہیں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی بیچ میں، اور ایسا ہی ہوگا عاد سمود آل فرعون وغیرہ کے ساتھ بھی۔ وہ جو گروہ تھے وہ بھی شک میں پڑے رہے، یقینی نہ آیا کبھی ان کو کہ وہ عمل کرتے تو وہ بھی اپنی پسندیدہ چیزوں سے محروم رکھے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، ٹھکا دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر تو جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔